السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ کی حکم سے، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ جہاں جہاں ہوں اپنی فیملی کے ساتھ خیریت سے ہوں۔ میں نے اپنی اسٹوری آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کی تھی، میری ریئل اسٹوری ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو سارا اپنا بتایا تھا کہ اس طرح سے میرا چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے اس بچے کو کس طرح سے پالا، پھر اس کو اسکول میں داخل کروایا۔ تو آپ یقین کریں کہ میں نے اپنے دکھ کو کسی کو نہیں بتایا، میں صرف اور صرف اپنے تک ہی اپنی تکلیف کو رکھتی ہوں، میں کسی کو نہیں بتاتی۔ یہ تو چلو آئی ٹی پہ میں نے آپ کے ساتھ اب شیئر کیا ہے، تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تو میرا بچہ جب 7 سال کا ہو گیا تھا، 7 سال کا ہو گیا تھا، میں نے اسے بالکل نہیں بتایا کہ تمہارے والد نہیں ہیں، کیونکہ میں اپنی ساس کے ساتھ، اپنے دیور کے ساتھ، اپنے بچوں کے ان کے بچوں کے ساتھ اکٹھے ہم لوگ رہتے تھے جوائنٹ فیملی میں۔ تو بچے اپنے والد کو ڈیڈی کہتے تھے، تو میرا بیٹا بھی ڈیڈی کہتا تھا، اور میں نے منع کبھی نہیں کیا تھا، اس وجہ سے کہ اگر میں منع کروں گی تو ایسے ہی بچہ محسوس کرے گا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کیوں مما مجھے منع کر رہی ہے۔ جب یہ 7 سال کا ہوا تو میں اسے لے کے گاؤں گئی تو وہاں میرے کزن تھے، وہ اس کو لے کے قبرستان گئے۔ تو انہوں نے وہاں جا کے اس سے کہا کہ یہ تمہارے پاپا کی قبر ہے۔ یہ بڑا پریشان ہوا، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، بالکل میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ تو پھر ہم لوگ واپس آ گئے یہاں کراچی، چھٹیاں ختم ہوئیں، واپس آ گئے۔ واپس آئے تو اس نے مجھے کہا کہ ماں آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں قرآن مجید پڑھ رہی تھی اور رمضان کا مہینہ تھا، تو یہ مجھے کہتا ہے کہ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے کہا بیٹا پوچھو۔ کہتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈیڈی آپ کے کیا لگتے ہیں؟ میں نے کہا میرے بھائی ہیں۔ تو کہتا ہے امی کے بھائی تو ماموں ہوتے ہیں، میں ڈیڈی کیوں کہتا ہوں؟ یعنی کہ وہ جو بات قبرستان میں اس کو بتائی گئی تھی، اس کو یہ اس طرح سے مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ وہ تو ماموں لگتے ہیں، آپ کیسے کہتے ہو کہ یہ میرے ڈیڈی ہیں؟ تو میں نے کہا اچھا بیٹا میں قرآن مجید پڑھ لوں نا تو پھر آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ ویورز آپ یقین کریں میری برداشت سے باہر تھا کہ میں کس طرح اس کو بتاؤں، میں بہت پریشان ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ساس کمرے میں داخل ہوتی ہیں، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ امی جان آپ اس طرح کریں، اس کو اس کمرے میں لے جائیں، اور یہ کچھ پوچھ رہا ہے اسے بتائیں۔ وہ اسے کمرے میں لے گئیں تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے امی سے یہ بات پوچھی ہے اور مما نے مجھے بتایا نہیں، کہہ رہی ہیں میں پڑھ کے پھر بتاؤں گی۔ تو دادی اماں نے اسے کیا بتایا، کیسے اس کو تسلی دی، یا کس طرح اس کو مطمئن کیا، مجھے نہیں پتہ نا۔ اس کے بعد نہ اس نے آج تک مجھ سے پوچھا ہے، اور نہ ہی اس نے آج تک مجھ سے کوئی بات کی ہے۔ پھر اس کو بعد میں تو خیر پتہ چل گیا نا جب یہ بڑا ہوا، 10 سال کا ہوا۔ لیکن آپ خدا پہ یقین کریں کہ میں نے 7 سال تک اپنے بچے کو نہیں بتایا کہ تمہارا والد نہیں ہے۔ بس یہی سمجھتا رہا کہ یہ ڈیڈی ہیں تو ہم گھر میں رہتے ہیں اور بچے ہیں مل جل کے رہتے ہیں۔ تو صبر کرنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور مجھے سب جب یہ بات سنتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں صبر کی انتہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، صبر کی انتہا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ میں حضرت امام حسین نے جو صبر کیا تھا، اتنے بچے اپنے ذبح کروا دیے تھے اور شہید کروا دیے تھے، اس سے بڑا صبر کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے کیا صبر کیا ہے؟ میرے اللہ کا یہی حکم ہوگا، اللہ پاک نے ہمیں اسی طرح رکھنا ہوگا، ہم نے اسی طرح رہنا ہوگا، اور اسی طرح ہم نے زندگی گزارنی ہوگی۔ تو جس طرح میرے اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا پہ ہم تو راضی ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج میں وہ دیکھ رہی تھی بیبو کی روشنی، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں کوئی صدام ہے، ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، ستارہ نے اغوا کروا دیا ہے، اور وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، کتنے دنوں سے نہیں مل رہے ہیں، اور بہت پریشانی بنی ہوئی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے تھانے جائیں، کوئی کہہ رہا ہے ادھر جائیں۔ تو میں کہتی ہوں یہ کیا دشمنیاں ان لوگوں نے وائی ٹی پہ بنا لی ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو تم لوگ؟ ویورس ہم سارے یوٹیوبر ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، ایک فیملی ہیں، ہمیں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور کیا پتہ کوئی اور واقعہ ہو تو سلمہ کے ذمے لگ گیا ہو کہ اس نے اغوا کروا دیا ہے،
اب یہ نہیں پتہ کہ واقعی وہ اغوا ہو گئے ہیں یا کیا ہے. ویسے سنا ہے کہ آج 2 دن سے وہ نہیں مل رہے اور گھر والے بہت پریشان ہیں. اب وہ رپورٹ کروانے کی سوچ رہے ہیں, ایف آئی آر کٹوانے کی سوچ رہے ہیں. تو یہ کیا مذاق بنا ہوا ہے, کیا تماشا بنا ہوا ہے, کیا تماشا بنا ہوا ہے. 2 بہنوں نے پوری وائی ٹی کو گندا کر کے رکھ دیا ہے. خدا کا واسطہ ہے دونوں بہنیں راضی بازی ہو جاؤ. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہیں وہ راضی, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اپنی فیملی میں. صرف وہ ویوز بڑھانے کے لیے ایک نئی کہانی روزانہ لے آتے ہیں اور وہ نئی کہانیاں آ کے لوگوں کو سنانی شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے ویورز, ظاہر ہے ویوز تو بڑھتے ہی ہیں, لوگ دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہو گیا, تجسس ہوتا ہے. تو اس طرح نہ کریں نا, اس طرح نہ کریں. ہر بندے کی زندگی میں بہت سے حالات ہوتے ہیں, بہت سی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں, بہت سے اچھے ٹائم بھی آ جاتے ہیں, برے ٹائم بھی آ جاتے ہیں. تو اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب خیریت سے ہوں. تو ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچو. اب دیکھو یہ پرسوں جو عمران خان پہ حملہ ہو گیا ہے, تو چلے آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, انسان تو انسان ہے نا, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. تو بندوں کو تو نہ ماریں. ابھی کچھ دن پہلے ارشد شریف کو شہید کیا ہے, اب یہ گولیاں لگ گئی ہیں, کل ایک بندہ بیچارہ فوت ہو گیا ہے. تو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اس بات کا. میری آواز کہاں تک پہنچے گی, میں کون ہوں مجھے نہیں سمجھ آتی. لیکن میں کہتی ہوں پاکستان میں, پاکستان سے باہر جو لوگ دیکھ رہے ہیں, خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیں, امن امان سے رہیں, اپنے ملک کو اچھا رکھیں. لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. اور اتنی پریشانی بنی ہوئی ہوتی ہے, کاروبار لوگوں کے ٹھپ ہو جاتے ہیں, روڈ بلاک ہوئے ہوئے ہیں, مریض اسپتالوں تک نہیں پہنچ رہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں, اور سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں, کس طرح سے لوگوں کو سمجھایا جائے. تو پلیز آپ سارے لوگ کوشش یہ کریں کہ ملک میں امن و امان رہے. یہ ان سیاستدانوں کو تو اللہ پاک ان کو ہدایت بھی دے, اور اللہ پاک ان کی زندگی کرے, ان کی حفاظت کرے, سارے سیاستدانوں کی. میں ایک کو نہیں کہہ رہی, میں سب کو کہہ رہی ہوں. سب انسان ہیں, اپنے اپنے گھروں کے سرپرست ہیں. اب وہ راشد شہید بیچارے جو شہید ہو گئے ہیں, ان کی والدہ بیچاری اب عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں کہ میرے بیٹے کی میڈیکل رپورٹ نہیں ملی, وہ کیا اس کا نام ہے, پوسٹ مارٹم رپورٹ مجھے نہیں مل رہی. تو یہ غلط بات ہے نا, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ملک میں انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے. اور ہم جو سارے یوٹیوبر ہیں نا, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں, ٹھیک طرح سے رہیں, ایک دوسرے کے ولاگز دیکھیں, لائک کریں, شیئر کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں. سب نے اپنا اپنا رزق کمانا ہے, کوئی کسی کا لے کے نہیں کھا سکتا, اور نہ ہی آج تک کسی نے کسی کا رزق چھینا ہے, نہ چھین سکتا ہے. جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہمیں ملے گا, ٹھیک ہے نا. تو باقی اچھے لوگ بھی ہیں, ہماری وائی ٹی پہ اچھے لوگ بھی ہیں. اب وہ دیسی ڈوز والے زاہد خان ہیں, ان پہ الزام لگ رہا ہے انہوں نے اغوا کرا دیا, اس نے یہ کر دیا. اس طرح نہیں ہوتا. جب تک ثبوت نہیں ہے کسی پہ الزام نہ لگائیں, کسی کے ساتھ غلط بات نہ کریں. ہمیشہ اچھا سوچیں, اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں. ہم کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو, یہی سکھا رہے ہیں نا, اس کی برائی کرو, اس کی برائی کرو, اس کی برائی کرو. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو اللہ پاک سب کو جو ہے نا نیک ہدایت کرے, اور اللہ سب کے لیے اچھا کرے. اور بس میں اور کیا کہہ سکتی ہوں. اور میں اپنی کہانی جو آپ سے کے ساتھ شیئر کر رہی تھی, وہ تو بیچ میں ہی رہ گئی. بہرحال میں بیٹھ کے کسی دن پوری کہانی آپ کو سناؤں گی, کس طرح سناؤں گی, کیسے سناؤں گی, اب میری کیسے گزر رہی ہے. ماشاء اللہ سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میرا بیٹا کما رہا ہے, ماشاء اللہ میرا خدمت گار ہے, فرما بردار ہے. اللہ اسے اور نیک کرے, اور اچھا کرے. بہت زیادہ میرا خیال رکھتا ہے. سب اولادوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا خیال کریں. اور اللہ پاک کو تو وہی لوگ پسند ہیں نا جو دوسروں کے کام آنے والے, دوسروں کے کام آنے والے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے کوہ طور پہ, تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ مجھے انسان کا گوشت چاہیے. تو حضرت موسیٰ نیچے آئے اور ساری بستی میں صدا لگانے لگے کہ کوئی ہے جو تھوڑا سا انسان کا گوشت دے دے. کوئی بندہ راضی نہیں ہوا. تو وہ جنگل کی طرف نکل گئے. تو وہاں پہ ایک بیچارہ بہت غریب سا, بیمار سا, لاغر سا بندہ بیٹھا ہوا تھا. اس سے کہا, تو اس نے کہا کہ اگر اللہ پاک کا یہ فرمان ہے, تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جسم کے کس حصے کا گوشت چاہیے.
لو میرے جسم کے تھوڑے تھوڑے حصوں کا گوشت، ہر جگہ کا تھوڑا تھوڑا گوشت لے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ گوشت لے کے اللہ پاک کے پاس پہنچ گئے۔ ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، آپ جب جاتے ہیں کوئی دور پہ تو اللہ سے فریاد کریں کہ اللہ مجھے اولاد دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوح و قلم میں نہیں ہے، اس کے قسمت میں نہیں لکھی ہوئی ہے اولاد، اسے اولاد نہیں مل سکتی۔ کچھ دنوں بعد اللہ کے نبی کچھ عرصے کے بعد گزر رہے تھے تو ایک اسی گھر سے نا بچوں کے بولنے کی اور کھیلنے کی آواز آئی، تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ تمہارے گھر بچے کہاں سے آئے ہیں، تمہاری تو قسمت میں بچے تھے ہی نہیں۔ اس نے کہا رہنے دو موسیٰ، میں جب جنگل میں گئی ہوں تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا زخمی، تو میں نے اس سے کہا بابا تم میرے لیے دعا کرو، تو اس نے دعا کی اور اللہ نے مجھے اولاد دے دی۔ تو حضرت موسیٰ اللہ پاک کے پاس گئے، کوہ طور پہ گئے، رب العالمین سے فریاد کی کہ یا اللہ میں آپ سے دعا کروانے آیا تھا تو آپ نے منع کر دیا تھا، لیکن اس کے تو بچے ہیں۔ تو حضرت اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے انسان کا گوشت چاہیے، تو تم پورے علاقے میں گوشت ڈھونڈنے چل پڑے ہو، کیا تم اپنے جسم کا تھوڑا سا گوشت مجھے نہیں دے سکتے تھے؟ اس نے مجھے گوشت دیا، میں نے اس کی ہر دعا قبول کی اور اس عورت کو اولاد ہوئی۔ تو اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ پاک کوئی ظلم نہیں کرتے، نعوذ باللہ، رب العالمین ہر ایک پہ رحم کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین پڑھا کریں، درود پاک کی تسبیح پڑھا کریں اور اپنے اللہ سے دعا کیا کریں یا رب العالمین ہم پہ کرم کر دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی بلاگ میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔